الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بر صغیر انگریز کے آنے سے پہلے اور انگریز کے آنے کے بعد یہ سیریز چل رہی ہے، تو اس کا آج چوتھا پارٹ ہے. انگریز جب یہاں آیا تھا تو خوب یہاں مال و دولت بھی تھا، اخلاقیات بھی تھی، علم بھی تھا، معیشت بہت مضبوط تھی. خاص طور سے گارمنٹ انڈسٹریز اور میٹل انڈسٹریز یہاں بہت زیادہ تھی. اس کے علاوہ جو قدرتی طور پر جڑی بوٹیاں یہاں کی مشہور و معروف تھیں، یہ یہاں سے دنیا کے ملکوں میں جاتی اور وہاں کا سونا چاندی یہاں آیا کرتا تھا. خیر 23 سپٹمبر 1599 انگلستان میں چند تاجروں نے مل کے طے کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی جائے، اور ملکہ الزبتھ کو لکھا کہ جی ہمیں اس کی اجازت نامہ دے دیا جائے. تقریباً 200 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنایا تھا. 101 لوگ تو ان میں وہ تھے جن کا پیسہ تھا، اور 30,000 پاؤنڈ سے یہ 30,000 پاؤنڈ کے والیوم سے یہ کام شروع کیا گیا، جس نے بعد میں کروڑوں نہیں اربوں بلکہ کھربوں روپیہ یہاں سے وہاں بھیجا. 30,000 میں اتنی برکت ہوئی، اتنا کام بنا کہ وہ کروڑوں اور اربوں تک پہنچا. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آج تھوڑی سی عرض کی جائے گی. چنانچہ 21 دسمبر 1600 عیسوی کو ملکہ الزبتھ نے سائن کر کے ان کو اجازت نامہ دے دیا کہ ہاں آپ کام شروع کریں. یہ لوگ آئے تو شہنشاہ جہانگیر کا زمانہ تھا، اور یہاں کے بادشاہ اور یہاں کی رعایا اخلاقی طور پر مہمان نواز سے اور دوسروں کا خیال کرنے والے تھے. انہوں نے بغیر کسی تعصب کے ان کو بہترین مراعات دی تجارت کے لیے. اب انگریز ہی کی زبانی اس بات کو سن لیجئے. انگریز خود لکھتا ہے کہ غرض ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں کو ہندوستان کے بادشاہوں اور فرما رواؤں نے وہ رعایتیں اپنی بے تعصبی اور دریا دلی سے عطا کیں کہ آج یورپ کی تمدن کی مدعی قوتیں اور انسانیت کی خدمت گزاری کی بلند بانگ دعوے کرنے والی بادشاہتیں کسی دوسرے قوم اور نووارد مسافروں کے ساتھ روا نہیں رکھتیں. اور یہ ایسی مراعات دینا تو درکنار، اصل میں تو یہ حقوق شہریت بھی دوسرے کو نہیں، نیشنلٹی بھی نہیں دیتی. تو یہاں پہ کام شروع ہوئے، اور 1600 سے کام جب شروع ہوا تو 1757 تک ایک طریقہ رہا. جنگ پلاسی کے بعد دوسرا طریقہ شروع ہوا لوٹ مار کا، اور 1901 کے بعد تیسرا طریقہ شروع ہوا. یہ کتاب کا نام ہے نقش حیات، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور 1942-40 کے وقت میں لکھی گئی. اس میں بہت سارے حقائق پچھلی 3 نشستوں میں بتائے جا چکے ہیں، کچھ آج بتائے جائیں گے. اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ بر صغیر والوں کے ساتھ ان لوگوں نے آ کے کیا تجارت کے نام پر کیا کیا اور کیا کچھ ہوا. علمی طور پر، اخلاقی طور پر ہم پچھلی نشستوں میں اس بات کو پڑھ چکے ہیں. اچھا، اس میں جو اہم بات ہے نا، تمام تر حوالے یا تقریباً سارے حوالے انگریزوں ہی کے ہیں. تو اب سنیے، سر ولیم ڈگبی جو ممبر پارلیمنٹ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی پراسپیرس برٹش انڈیا، خوشحال برطانوی ہند. اس کتاب میں اس نے 3 اس کے دور بنائے ہیں: لوٹ مار کا پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور. وہ یہ لکھتا ہے کہ جو کمی 1901 میں جب کہ ہندوستان میں نہایت مہلک قحط پڑا ہوا تھا، روزانہ لاکھوں آدمی بھوک سے اور فاقے سے مر رہے تھے، ہمارے جو طریقہ ہند میں دکھائی دے رہی ہے. جہاں تک ہندوستانیوں کا تعلق ہے، جو کہ غیر معمولی غربت،
ہندوستانی بر اعظم میں پھیل رہی ہے وہ ہماری اس طرز حکومت کا نتیجہ ہے جو ہم نے یہاں آ کے کیا۔ اور ہمارے اصول حکومت 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، اول تسلط بذریعہ تجارت، اور اس کا موٹو کیا تھا؟ ہندوستان کی دولت اعلانیہ سمیٹنا ننگے طور سے۔ سر ولیم ڈگبی لکھتا ہے 1700 سے لے کے 1757 تک جس نے لکھا۔ سر جان میلکم لکھتا ہے کہ 1700 سے نہیں، یہ اس دن سے ہے جب پہلا انگریز تاجر یہاں پہنچا، اس سے لے کے 1757 تک۔ یہ کیا فرق ہے؟ ایک انگریز لکھتا ہے کہ یہ کام شروع ہوا 1700 سے 1757 تک، پہلا دور، اور دوسرا انگریز کہتا ہے کہ نہیں، یہ اسی وقت سے شروع کرو جب سے انگریز یہاں پہنچا، تو اس کو 1757 تک لے کے جاؤ، اور 1757 سے جنگ پلاسی کے بعد نیا دور شروع کرو، اس پہ وہ اعتراض نہیں کرتا۔ یہ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے 100 سالوں میں 1600 میں جب یہ آنا شروع کیا انہوں نے، شہنشاہ جہانگیر کے زمانے سے لے کے 1700 تک کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی اکیلی نہیں تھی، پرتگال کے لوگ بھی آتے تھے، ڈچ بھی آتے تھے، فرینچ بھی آتے تھے، جرمن بھی آتے تھے، اور آپس میں جب لوٹ مار میں دیکھتے نا کہ وہ زیادہ لینے جانا ہے، وہ زیادہ لے جانے لگا، تو ان کے اندر جنگیں اور ان کے اندر لڑائیاں، اختلافات بھی خوب ہوئے۔ پھر 1700 عیسوی میں ان لوگوں نے طے کیا، اور کیا کیا؟ اس بات کو طے کر لیا کہ ہندوستان میں تجارت صرف اور صرف ایسٹ انڈیا کمپنی ہی کر سکتی ہے، باقی لوگ اس کے اندر رہ کے کام کریں گے۔ تو اس لیے ولیم ڈگبی بولتا ہے کہ 1700 سے 1757 تک کا وقت ہے، اور پہلے وقت میں تو کئی اور لوگ بھی تھے، خالی اکیلی نہیں تھی لوٹ مار کی، اس کے بعد بلا شرکت غیر لوٹ مار ہوئی۔ تو پہلا جو دور ہے جی 1600 سے لے کے 1757 تک، اس کا کیا ہے؟ تسلط بذریعہ تجارت، یعنی ہندوستان کی دولت اعلانیہ سمیٹنا ننگے طور سے۔ دوسرا دور کیا تھا؟ سنیے ذرا، تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر، اور اس کا موٹو کیا تھا؟ ہندوستان انگلینڈ کے لیے ہے۔ اس دور کا آغاز ہوتا ہے 1757 سے لے کے 1832 تک۔ تیسرا دور تسلط بذریعہ خوش معاملگی کا دکھاوا، اور زور کے ساتھ ہندوستانی قوم کو ادنا حالت میں لازمی طور پر قائم رکھنا، دکھانا یہ کہ ہم آپ کے لیے خیر خواہ ہیں اور ہر طرح کی آسانیاں آپ کے لیے ہم پیدا کریں گے، اور اندر کیا کہ کرنی اپنی مرضی، کہ ہندوستانی قوم کو ادنا حالت پر باقی رکھنا۔ اب ان تینوں کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیلات آئیں گی، لیکن ان تینوں دوروں میں ایک بات ضرور مشترک ہے، کامن ہے، وہ کیا؟ کہ ہندوستان کی دولت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے اور انگلستان پہنچایا جائے، اگرچہ طریقہ کار کے حصول میں تینوں دوروں میں فرق ہے، الگ الگ ہیں۔ کمپنی کا جو پہلا دور ہے 1608 ہجری سے لے عیسوی 1608 عیسوی سے لے کے 1757 عیسوی تک، اس پہلے دور کے متعلق سر ولیم ڈگبی لکھتا ہے کہ ننگے طور سے اعلانیہ ہندوستان کی دولت ابتدا سے ہی جو ہے وہ انگلینڈ پہنچائی گئی، اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں جو اپنی ڈائری لکھتے تھے یادداشت، اس میں انہوں نے لکھا، ہمارے خیال میں بڑی دولت ہے جو ہم نے ہندوستان کی تجارت سے حاصل کی ہے، ظالمانہ اور جابرانہ دستور العمل سے حاصل کی، ایسا دستور العمل جس کی نظیر نہ کسی ملک میں ملتی ہے نہ کسی زمانے میں ملتی ہے، کہ بے نظیر طریقے سے جو لوٹ مار ہوئی۔ یہ جو بڑی دولت ہے نا، اس کا ایک تھوڑا سا سن لیجئے کہ بڑی دولت کی مختصر کیفیت کیا ہے۔ سب سے پہلے 1601 میں ہندوستان کو جہاز روانہ کیے گئے، اور انگریز مصنف ایسٹ انڈیا ٹریڈ کا جو ہے وہ لکھتا ہے کہ ایسی مبارک گھڑی تھی ان کے لیے، انگریزوں کے لیے ایسی مبارک گھڑی تھی کہ یہ سفر جب شروع ہوا تو ہر سفر میں منافع بڑھتا ہی رہا، حتیٰ کہ 12ویں سفر میں کاروبار میں ہر حصے دار کو 334 گنا نفع حاصل ہوا۔ 1 روپے کی چیز 334 روپے۔ اچھا جی، انگلستان کی آمدنی بھی دن دوگنی رات چوگنی ہوتی چلی گئی، اور 1613 میں برطانیہ کی سرکار کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے 13,000 پاؤنڈ جو ہے ٹیکس ادا کیا، اور 1662 میں 40,000 تک پہنچی۔ آگے یہ ایسٹ انڈیا ٹریڈ میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں پہلے 20 سال کے اندر یہ لوگ 5.5 لاکھ پاؤنڈ کا سونا چاندی لے کر آئے، جس کے بدلے ہندوستان کی مصنوعات خرید کے لے گئے،
ان اعداد سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ان کا کاروبار شروع میں ہی کس پیمانے پر چلا گیا تھا۔ حالانکہ کمپنی کا سرمایہ جو مشترکہ طور پر 101 تاجروں نے جمع کر کے پوری پونجی جمع کی تھی وہ $30,000 تھی، لیکن بہت ہی جلدی عرصے کے درمیان یہاں سے کروڑوں نہیں اربوں روپے گیا۔ بات انگلستان کا جو بادشاہ تھا چارلس اول، جس کا زمانہ حکومت 1625 سے لے کے 1649 تک ہے، اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے 10,000 پاؤنڈ نذرانہ طلب کیا۔ کمپنی نے نہیں دیا تو اس نے ان کے لیے کچھ رکاوٹیں پیدا کی۔ چارلس اول خوش نہ ہوا اور کمپنی کو اس نے زیادہ مراعات نہیں دی۔ تاہم پھر اس کے بعد جو بادشاہ تھا جو 1650 سے 1660 عیسوی تک انگلستان میں رہا، کرام ویل اس کا نام تھا، اور اسی کے دور میں انگلستان کے اندر جمہوری نظام قائم ہوا، اس کو کمپنی نے 60,000 پاؤنڈ بطور نذرانہ دیا۔ جو کام 30,000 پاؤنڈ سے شروع ہوا تھا، نذرانہ 60,000 دیا گیا۔ غرض یہ کہ کرام ویل کی حمایت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تباہی سے بچایا اور مردہ تن میں روح پھونک دی۔ تباہی کس اعتبار سے کہ آپس میں جو پرتگال اور فرینچ اور جرمن اور یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، تو بہرحال اس نے ان کے ساتھ بہت سپورٹ پیش کی، اور پھر چارلس دوم 1661 میں جب آیا تو اس نے کمپنی کی امداد پہلے سے زیادہ کی اور رعایات پہلے سے زیادہ دیں، اور چارلس دوم کو کمپنی نے 3-4 لاکھ پاؤنڈ بطور نذرانے کے پیش کیے۔ جو کمپنی 30,000 پاؤنڈ سے شروع ہوئی تھی، چند ہی سالوں میں وہ 4-4 لاکھ پاؤنڈ اپنے بادشاہ کو نذرانے دینے لگی۔ بالآخر 100 سال کا جو پہلا عرصہ تھا جس میں یہ پرتگیزی، ہالینڈ کے لوگ، فرینچ اور جرمن وغیرہ تھے، ان سب کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا گیا کہ بھئی 1700 عیسوی میں ان سبوں کی ایک جماعت بنا دی گئی کہ جو کہ زیر سرپرستی حکومت انگلستان تجارت میں پیش قدمی اور انہماک کرتی رہی، اور حکم ہو گیا کہ کوئی بھی انگریز انفراداً یا اجتماعاً علاوہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارت ہندوستان میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ 1700 سے کمپنی نے نیا مگر زوردار قدم اٹھایا۔ اسی لیے سر ولیم ڈگبی 1700 سے ہی دور بتاتا ہے، حالانکہ اس 100 سال میں بھی کروڑوں اشرفیاں ہندوستان سے انگلستان منتقل کی گئی تھیں، مگر 1700 سے تجارتی لوٹ کھسوٹ نئے اور پرزور طریقے سے جاری ہوئی، اور 1757 تک پورے اخلاص کے ساتھ خالص تجارتی طور پر جاری رہی، اور اس وقت تک پرتگیزی اور ہالینڈ کے لوگ تقریباً ختم ہو چکے تھے، ڈچ لوگ، اب کمپنی کھل کر باقی اپنا کام کیا کرتی تھی۔ ڈائریکٹروں کی یادداشت میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی جنٹل مین ایسٹ انڈیا کمپنی میں کوئی شریف آدمی نہیں ہونا چاہیے، وہاں کے جرائم پیشہ، ڈاکو، قاتل اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس کمپنی میں بھیجے گئے، جن کا اولین مقصد ہی یہاں سے پیسہ لے کے وہاں بھیجنا تھا، اور ایسے ایسے ملازم رکھے گئے کہ جن کی بدعمالیاں، جو ان کی فیکٹریاں تھیں انگریزوں کی، یہ ان کی بدعمالیوں کے اڈے بن گئے، اور ہر قسم کے مظالم اور وحشیانہ کاروائیاں یہ جاری رکھتے۔ سر وارن ہسٹنگس، جس کے اپنے خلاف یہاں کے مظالم کی وجہ سے انگلستان میں مقدمہ چلا، یہ لکھتا ہے کہ انگریز ہندوستان میں آ کر بالکل نیا انسان بن جاتا ہے، جن جرائم کی وہ اپنے ملک میں کبھی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا، ہندوستان میں ان کے ارتکاب کے لیے انگریز کا نام جواز کا حکم رکھتا ہے، اور اس کو سزا کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ اب 1700 عیسوی سے 1757 تک کیا کیا؟ تجارت کے نئے نئے طریقے تلاش کیے گئے اور ان کو اپلائی کیا گیا۔ ان کی پوری تفصیلات کے لیے تو بہت سارے رجسٹرز کی ضرورت ہے کہ جتنے ظلم ہوئے، چند چیزیں جو ہے نا وہ نمونے کے طور پر سمجھ لیجئے۔ اس میں ایک تھا قرضہ دینا اور قرضے کے بعد مقروض کی ساری چیزوں کو ہتھیا لینا، حتیٰ کہ اس کی اپنی جاگیر تک سے اس کو بے دخل کر دینا۔ چنانچہ مسٹر برک ایک نواب کی نسبت لکھتا ہے کہ کرناٹک کے نواب تھے، تو ان کو کچھ مالی تنگی پیش آئی کیونکہ ٹیکسیشن کا سارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انگریزوں کے پاس چلا گیا تھا، اور مختلف پریشانیوں میں جب کرناٹک کے نواب کو اپنی فوج کو تنخواہیں دینی تھیں تو پیسے نہیں تھے، فوج میں خطرہ ہوا کہ فساد پیدا کرے گی، تو اس وقت جو مدراس کی کونسل تھی نا، انگریز کی مدراس حکومت، اس نے کرناٹک کے نواب کو بلایا، کہا دیکھو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور فوج میں آپ کو بغاوت کا خدشہ ہے، آپ قرضہ لے لو۔ بھئی کس سے قرضہ لے لوں؟ نے کہا ہم آپ کو بندے دیتے ہیں۔
تو انگریز نے 3 بندے دیے، ایک کا نام تھا مسٹر ٹیلر، دوسرے کا نام مسٹر میجنڈی اور تیسرا مسٹر کال۔ ان 3 کو کہا کہ آپ ان سے بات چیت کریں اور ان کو پیسے دیں۔ اب یہ تینوں انگریز پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئے اپنی ہی حکومت کے کہنے پہ۔ ادھر وہ اس کو ضرورت تھی، وہ بھی تیار ہو گیا لینے کے لیے۔ انہوں نے ان تینوں انگریز نے کہا مدراس کونسل کو کہ جی دیکھو، ہم نواب کرناٹک کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں ضمانت انگریز حکومت کی چاہیے کہ وہ اس میں شامل رہے گی اور ہمیں لے کے دے گی، بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سود یا اصل ہمیں نہ ملے۔ تو گورنمنٹ بیچ میں آ گئی کہ ٹھیک ہے جی، ہم ضمانت دیتے ہیں، یہ نواب آف کرناٹک جو ہیں یہ آپ کو ادائیگی پوری کریں گے۔ چنانچہ ایگریمنٹ طے پا گیا، اور نواب کرناٹک کے جو تھے انہوں نے اپنی فوج کو اپنے ذمہ داروں کو بلا کے فوج کو کہا بھئی آپ سب کو تنخواہیں مل جائیں گی، پریشان نہ ہو، میں یہاں سے قرضہ لے رہا ہوں۔ اور ایگریمنٹ سائن ہو گیا۔ ایگریمنٹ جس دن سائن ہوا، پہلے ہی دن انگریزوں نے کیا کیا، اس میں لکھوا لیا کہ فلاں فلاں اضلاع یہ ہمیں دے دیے جائیں، اور اس سے جو مال گزاری آئے گی، ٹیکسیشن آئے گی اور پیداوار آئے گی، اس سے ہم اپنا سود وصول کرتے رہیں گے۔ اور پہلے ہی دن جب ڈاکومنٹ دیا، اسی دن اس کا قبضہ لے لیا اور اس کے ساری نفع حاصل کرنے شروع کر دیے۔ اور جب اس نے کہا بھائی قرضہ تو دو، اس نے کہا جی ابھی نقد رقم ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کو 4 مہینے کے بعد ملے گی۔ اس نے فوج کو اپنے پیغام بھجوایا کہ بھئی 4 مہینے بعد دیں، 4 مہینے اور رکیں۔ تو ہوا کیا، پچھلی تنخواہیں بھی دینی پڑی، مزید 4 مہینے بھی لوڈ آ گیا کہ اب یہ بھی دو۔ پھر انہوں نے جب کیش پیسے دیے تو کیش پیسے 2 سال کے بعد دیے۔ 2 سال تک نواب آف کرناٹک کو لٹکائے رکھا، 2 سال کے بعد پیسے دیے۔ تو اس وقت کیا ہوا، اس وقت 2 کام ہوئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ 2 سال تک اس زمین کا یہ لگان وصول کرتے رہے، جو پیسے دینے کے بعد سود لینے کا کوئی حق بنتا وہ آپ نے 2 سال پہلے شروع کر دیا، اور 2 سال تک پہلے سارا نفع سمیٹتے رہے۔ اور جب پیسے دینے کی باری آئی 2 سال کے بعد، جو پیسے دیے، جس کو پیسے دیے اس کے بھی کام میں پورے نہ آئے، سارے کے سارے اس کے بھی ضائع ہوں گے، اور مقروض وہ الگ سے رہا۔ مقروض بھی ہو گیا، اس کے وہ پیسے بھی کام نہ آیا، اور آپ نے پیسہ اپنا اصل پیسہ دینے سے پہلے سے 2 سال اس کے بعد آپ نے اس سے نفع لینا شروع کر دیا۔ اور پھر آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ نواب آف کرناٹک کو اس کو اپنی جاگیر سے بے دخل ہونا پڑا، کیونکہ مقروض تھا۔ تو اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ مختلف جگہوں پہ کی گئیں، اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ اس طرح کے یہ ان کے ایسے نسخے تھے کہ تھوڑے ہی دنوں میں انگریز ساہوکار اور تاجر، ان کا ملک مالا مال ہونے لگا۔ ابھی کرناٹک کی جائیداد سے جو آمدنی آ رہی تھی وہ اپنی سلسلہ اس کا جاری ہی تھا کہ بنگال کے خزانوں کے دروازے ان پر کھل گئے۔ بہرحال 1757 تک کمپنی کا شرافت سوز اور انسانیت سوز طریقہ تجارت جابرانہ اور ظالمانہ طور پر جاری رہا، اور ہندوستان کی وسیع دولت، کروڑوں اشرفیاں، اربوں روپیہ یہاں سے انگلستان منتقل ہوا۔ دوسرا دور کیا ہے جی، اس کا نام ہے جی تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر۔ دوسرا دور شروع کب ہوا، اس کو تھوڑا سا اس کا پس منظر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دوسرے دور کا نام جبر کا دور کہلاتا ہے، اور تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر ہندوستان انگلینڈ کے لیے ہے، یہ اس کا موٹو تھا 1757 سے لے کے 1832 تک۔ اس کے اندر جتنے ظلم ہوئے وہ انتہائی عجیب تھے۔ اس کا طریقہ کیا بنا کہ کلکتہ میں انگریزوں نے ایک سازش شروع کی۔ کلکتہ میں بیٹھ کے کیا ہوا کہ بنگال میں تھے سراج الدولہ، ان کی حکومت تھی اور ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ تو انگریزوں نے امی چند اور میر جعفر ان سے مل کے سازش کی اور بنگال کے نواب کے خلاف ان لوگوں کو کیا، اور ایک زبردست قسم کا فریب کا جال بنا۔ اور اس کا انہوں نے سلوگن کیا بنایا کہ ہندو محکوم قوم پس رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، رعایا میں ہندو لوگ بھی شامل ہیں اور حاکم مسلمان ہیں، تو وہ ہندوؤں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ مدد کے نام پر آگے بڑھے اور میر جعفر اور امی چند کو اپنے ساتھ لیا، اور جنگ پلاسی جو مشہور ہے، بہت لوگ جانتے ہیں، جن کو تاریخ سے کوئی تعلق رہا ہو جانتے ہیں، جنگ پلاسی ہوئی پلاسی کے مقام پر۔ اس میں انگریز فوج کتنی تھی کسی کو معلوم ہے؟ 3000۔ انگریزی کتنے تھی فوج؟ 3000۔ اور سراج الدولہ کی فوج کتنی تھی؟ 40,000 پیادہ تھے اور 15,000 سوار تھے، ٹوٹل 55,000۔
اور اس ملک کے رہنے والے جو یہیں پیدا ہوئے، اور دوسری طرف فوج کون سی؟ جو اس ملک کی نہیں، جو یہاں کے ماحول سے اور مزاج سے اس طریقے سے واقف نہیں ہو سکتی جو یہاں کا مقامی باشندہ واقف ہو سکتا ہے۔ اب یہ مقابلہ کیا شروع ہوا؟ ایک طرف 3,000 لوگ ہیں اور ایک طرف 55,000 لوگ ہیں، جس میں 15,000 سوار ہیں اور 40,000 پیادہ ہیں۔ جس دن یہ لڑائی شروع ہوئی صبح 8 بجے شروع ہوئی اور دوپہر کو 12 بجے لڑائی ختم ہو گئی، اور اس تاریخی جنگ کا فیصلہ سراج الدولہ کے خلاف ہو گیا، وہ ہار گیا، میر جعفر اور امی چند اور اس طرح کے لوگوں کی غداری کی وجہ سے۔ اب انگریزوں کی طرف سے سراج الدولہ کے جو وزیر تھے نا جی، میر جعفر کو نمک حرامی کے سلسلے میں مرشد آباد کی مسند دے دی گئی، اور فورٹ ولیم انگریزوں کا قلعہ تھا، وہاں سونے کی بارش ہونے لگی۔ یہاں پانی کی بارش ہوتی ہے نا، اور سونے کی بارش ہونے لگی۔ میر جعفر کی طرف سے 3 لاکھ پاؤنڈ یعنی 30 لاکھ روپیہ کلالیف کو جو ہے وہ ہدیہ کیا گیا، نذرانہ دیا گیا، اور کلکتہ کا جنوبی علاقہ اسے جاگیر میں دے دیا گیا، جس کی آمدنی 10 لاکھ پاؤنڈ سالانہ تھی۔ یہ تو ذاتی انعامات تھے، کمپنی کے ہر خرچہ و ہر تاوان کے مطالبات ان سے الگ تھے، جن کو اس وقت سرکاری خزانہ ادا کرنے کی گنجائش میں نہ تھا۔ اس ادائیگی کی نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری مزید جاگیریں انگریز کو دے دی گئیں کہ ہم، آپ نے ٹیکس جو لگائے ہیں، ٹیکس بھی آپ نے لگائے ہمارے اوپر، اور ہم ادا نہیں کر سک رہے، تو ٹھیک ہے آپ ہماری زمین ہی لے لیں۔ بقول لارڈ میکالے، کمپنی اور اس کے نوکروں پر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ 80 لاکھ روپیہ دریا کے راستے مرشد آباد سے کلکتہ روانہ کیا گیا۔ 100 سے زیادہ کشتیاں تھیں، جھنڈیاں اڑ رہی تھیں، باجے بج رہے تھے۔ چند ماہ پہلے جو کلکتہ ویران تھا، آج ایسا خوشحال ہو گیا کہ جیسا کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ تجارت چمک اٹھی، ہر انگریز کے گھر میں دولت کے آثار دکھائی دینے لگے۔ یہ لارڈ میکالے نے لکھا ہے۔ اس جنگ کی کامیابی سے، جنگ پلاسی کی کامیابی سے، جو پچھلا دور تھا نا 1600 سے لے کے 1757 تک، وہ ختم ہو گیا، اور اب کمپنی کا نیا دور شروع ہوا، جو ایک نیا جو ہے نا وہ ویژن رکھا کرتا تھا۔ ایک وسیع ملک ہاتھ میں آ جانے سے حکومت کا بھی کام شروع ہوا۔ پہلے صرف تجارت تھی، اب حکومت بھی شروع ہو گئی۔ لارڈ کلالیو لکھتا ہے کہ 3 کروڑ انسانوں کو لوٹ کر کلکتہ میں عظیم الشان دولت جمع کی گئی۔ ہندوستانی قدیم زمانوں میں معمولی نظام کی خرابی پر اپنے حاکموں کو برطرف کر دیا کرتے تھے، مگر انگریز حکومت سنگ دل سے سنگ دل اور وحشی سے وحشی کی طرح ظالم تھی اور سخت تھی۔ مزید یہ کہ وہ سختی کے ساتھ تمام تمدنی طاقتور ہتھیاروں سے مسلح بھی تھی، یعنی ان کے سلوگن خوب خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ یہی لارڈ کلالیو دوسری جگہ کمپنی کے کارکنوں کے متعلق لکھتا ہے کہ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس قدر بدعملی، رشوت خوری اور تکلیف دینے کا منظر جو بنگال میں دیکھا گیا، وہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا گیا۔ بروکس ایڈیسن لکھتا ہے کہ یہ مالا مال خزانے، کروڑوں آدمیوں کی کمائی انگریزوں نے ہتھیا کر لندن میں اسی طرح بھیج دی جس طرح رومن نے یونان کے خزانے اٹلی بھیجے تھے۔ ہندوستان کے خزانے کتنے قیمتی تھے کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کروڑوں اشرفیہ تھیں۔ آگے یہ بروکس ایڈیسن کیا لکھتا ہے کہ اتنی دولت بھیجی گئی کہ اس وقت پورے یورپ کی جو مجموعی دولت تھی وہ کم تھی، جو صرف بنگال سے اشرفیاں بھیجی گئیں، سونا بھیجیا گیا، وہ زیادہ تھا۔ پورے یورپ کی پوزیشن کم تھی۔ پھر یہ بروکس ایڈیسن لکھتا ہے کہ جب میں 1750 میں انگلستان آیا، یہاں کے بڑے بڑے شہر میں نے وزٹ کیے، لیکن بڑے بڑے شہروں میں بھی بینک کوئی نہیں تھا۔ بنگال کی چاندی نے انگلستان پہنچ کر انگلستان کی دولت میں بے شمار اضافہ کیا۔ اسی طرح سر ولیم ڈگبی لکھتا ہے کہ پلاسی کی جنگ کے بعد بنگال کی دولت لٹ کر جب انگلینڈ پہنچنے لگی، اس کا اثر فوراً ہی ظاہر ہو گیا، کیونکہ ماہران فن سارے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ صنعت و حرفت کا جو انقلاب آیا وہ 1760 سے شروع ہوا۔ جب بنگال کی دولت یورپ پہنچی تو پھر وہاں اس پیسے سے انقلاب آیا۔ بقول بینیر کے کہ 1760 سے پہلے لنکا شائر میں جو سود کاٹنے کے چرخے تھے وہ ایسے ہی سیدھے سادے ہوتے تھے جیسے کہ ہندوستان میں ہوتے تھے۔ صنعت و حرفت میں انگلستان کی برتری کرناٹک اور بنگال کے خزانوں کا فیض ہے۔ یہ انگریز لکھتا ہے، سر ولیم ڈگبی لکھتا ہے کہ صنعت و حرفت میں انگلستان کی برتری یہ کرناٹک اور بنگال کے خزانوں کا فیض ہے جو اس وقت انگریزوں کے فائدے کے لیے حاضر تھے۔ پلاسی کی جنگ فتح ہونے سے پہلے جبکہ سونے کا دریا انگلستان کی طرف بہنا شروع نہ ہوا تھا،
وہ لکھتا ہے کہ ہماری صنعت و حرفت کا بازار ٹھنڈا تھا، چرخوں کے لحاظ سے سوت کاتنے اور کپڑا بوننے میں لنکا شائر کو ہندوستان کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی، البتہ دستکاری یعنی گارمنٹس، دستکاری جس نے ہندوستانی کپڑے کو ایک عجوبہ بنایا ہوا تھا، لنکا شائر تو چھوڑ پورے مغرب کے اندر کہیں ایسی مثال نہ تھی، اور یہی حال جو حال روئی کا تھا وہی حال لوہے کا بھی تھا کہ کانکنی اور آہن گری میں دونوں کام انگلستان میں معمولی رفتار سے چل رہے تھے، اور انڈیا اس میں بہت، بر صغیر اس میں بہت آگے تھا، ہندوستان اس میں بہت آگے تھا، یعنی گارمنٹس کے اندر اور میٹل انڈسٹریز کے اندر یہ بہت آگے تھے، وہاں اس کا نام بھی نہیں تھا، اور نہ وہاں بینک تھے نہ پیسہ تھا۔ جب بنگال کا پیسہ یہاں سے پہنچنا شروع ہوا تو وہاں صنعتی انقلاب آنا شروع ہوا۔ یہ انڈسٹریل رپورٹ ہے ان لوگوں کی۔ اچھا جی، میجر وینگیٹ کہتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کے سرسری اندازے کے ساتھ بڑی آسانی سے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ پلاسی اور جنگ واٹرلو کے درمیانی زمانے میں ہندوستان سے انگلستان کو 15 ارب روپیہ گیا۔ لارڈ میکالے لکھتا ہے بنگال کی لوٹ مار کے بارے میں کہ اس طریقے سے بے شمار دولت بہت جلدی کلکتہ میں جمع ہو گئی، حالانکہ 3 کروڑ انسان حد درجہ برباد کر دیے گئے۔ بے شک ان لوگوں کو گزشتہ بادشاہوں کے مظالم سہنے کی عادت تھی، لیکن وہ مظالم ایسے نہ تھے جیسے ہمارے تھے۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ کمپنی کے لوگوں کی چھوٹی انگلی، کمپنی کے لوگ، ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں کی چھوٹی انگلی ان کو سراج الدولہ کے پٹھے سے زیادہ وزنی لگتی تھی۔ پرانے زمانے کے حکام کے زمانے میں ان کے ہاتھ میں ایک علاج تھا کہ جب ظلم زیادہ ہو جاتا تھا وہ بغاوت کر دیتے اور حکومت توڑ دیا کرتے، مگر انگریزی حکومت ہلائے نہیں ہل سکتی تھی۔ یہ حکومت وحشیوں کی سی حد درجانہ ظالمانہ حکومت ہونے کے ساتھ جدید تہذیب کے آلات کی طاقت سے مضبوط تھی۔ سر ولیم ڈگبی لکھتا ہے قبل اس کے کہ جنگ پلاسی فتح ہوئی اور ہندوستان کے خزانے بہہ بہہ کر انگلستان میں آنا شروع ہوئے، ہمارے انگلستان کا جوار بھاٹا نہایت نیچے تھا۔ خود انگلستان کی صنعتی ترقی بنگال کے بے شمار دولت کے ذخیروں اور کرناٹک کے خزانوں کی بدولت ہوئی۔ جوار بھاٹا مطلب نیچے کی طرف، تنزلی کی طرف تھا، وہاں ترقی نہیں تھی۔ وہ کب ہوئی؟ یہ پیسہ آنے کے بعد ہوئی۔ لارڈ میکالے لکھتا ہے کہ دولت کے دریا یہاں سے انگلستان کو بہتے تھے، دولت کے دریا یہاں سے انگلستان کو بہتے تھے۔ سر جان شور، جس کا تعلق بنگال سول سروس سے ہے، قانون 1933 پہ بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ لیکن ہندوستان کا عہد زریں سنہرا زمانہ گزر چکا، جو دولت کبھی اس کے پاس تھی اس کا جزو اعظم کھینچ کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک اور مزید بات، یہ جو چیزیں پڑھی نا میں نے آج کے بیان میں بھی اور پہلے بھی، تو بہت ساری چیزوں میں میرے دل میں آیا کہ میں موجودہ حالات سے بھی اس کا کوئی تبصرہ کروں، لیکن یہ تبصرہ میں آپ ہی لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، آپ لوگ خود کریں۔ اب جو بات بتانے لگا ہوں نا، ایک وہ جنگ پلاسی سے آپ سمجھیں کہ ادھر 3000 فوج ہے اور ادھر 55,000 فوج ہے، لیکن چند غداروں کی وجہ سے پوری فوج پیچھے رہ گئی اور وہ 3000 قابض ہو گئے۔ اب دوسرا ذرا بات کو سنیے۔ کرناٹک میں جب حکومت تبدیل ہوئی، مرضی کے بندے آئے، انگریز کو پیسہ ملا۔ بنگال میں جب حکومت تبدیل ہوئی، سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر کو جنہوں نے تخت پہ بٹھایا، انگریز کو پیسہ ملا۔ ان دو تجربوں سے ایک نیا کاروبار مل گیا، ان دو تجربوں سے ان کو ایک نیا کاروبار مل گیا کہ جب حکومت تبدیل ہوتی ہے ہمیں نذرانے آتے ہیں، ہم اپنی باتیں، شرائط پہلے سے زیادہ منوا سکتے ہیں نئے بندے سے کہ اس کو حکومت چاہیے، نام چاہیے، اور ہماری جو خواہشات ہیں وہ زیادہ جلدی تیزی سے پوری ہو سکتی ہیں، ہم زیادہ لوٹ مار میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کھیل شروع کر دیا، نیا کاروبار شروع کر دیا۔ اس کاروبار کا نام آپ خود کوئی دے دیجیے گا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں کمپنی نے ایک اور عجیب و غریب نئی تجارت کی بنیاد ڈالی۔ وہ کیا تھی؟ وہ گدی کی تجارت تھی، سیٹ کی تجارت، حکومتوں کی تجارت۔ محمد علی کو کرناٹک میں اور میر جعفر کو بنگال میں تخت دلانے سے یہ ثابت ہو گیا کہ سلطنت کے ہر انتقال سے انگریزی خزانہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میر جعفر کو ہٹا کر میر قاسم کو مسند پر بٹھا دیا گیا۔ جب میر قاسم ان کی ساری باتیں پوری نہ کر سکا، ڈو مور پر عمل نہ کر سکا، تو میر قاسم کو ہٹا کر دوبارہ میر جعفر سے سودا کر لیا گیا۔
اور اس کے بعد میر جعفر کو پھر ہٹا دیا گیا اور نجم الدولہ سے سودا کر لیا گیا سیٹ کا، بنگال کی سیٹ کا، اور اس سوداگری سے انگریزوں نے 5 کروڑ روپیہ جمع کیا۔ 1757 میں میر جعفر کی تخت نشینی پر 3 کروڑ 6,10,750 ملے۔ پھر صرف 3 سال کے بعد میر جعفر کو ہٹا کر میر قاسم کو لے آئے۔ پھر 1763 میں میر جعفر کو دوبارہ لے آئے 3 سال بعد، اور 1765 میں نجم الدولہ کو لے آئے۔ 5 سال میں 5 سال میں 4 حکومتیں جو ہے نا وہ تبدیل ہو گئیں، اور ہر جگہ نئے نذرانے اور نئے قوانین آ گئے۔ تو یہ بھی ان کی تجارت کا ایک انداز ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس قسم کی تجارت سے، کیونکہ یہ تو خالی بنگال میں نہیں ہوئی، ہر جگہ بندے چینج کرتے رہے۔ جب پہلی دفعہ میر جعفر نے سراج الدولہ کے خلاف غداری کی تو کچھ لین دین ہوا ہوگا، لیکن شاید وہ یہ سمجھا ہو کہ وہ میرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو اس سے کوئی محبت نہیں تھی، ان کے تو اپنے مقاصد تھے۔ جب تک میر جعفر نے ان کے مقصد کو پورا کیا وہ حکومت پہ رہا، جب وہ برا لگنے لگا تو میر قاسم کو لے آئے، پھر میر قاسم برا لگنے لگا دوبارہ میر جعفر کو لے آئے، پھر میر جعفر برے لگنے لگے تو نجم الدولہ کو لے آئے۔ تو یہ کھیل وہاں چلا۔ لکھتے ہیں کہ اس قسم کے طریقوں سے 1771 تک جو کمپنی کو رقم ملی اس کا میزان 29.5 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ یہ حکومت کو تبدیل کرانا یہ بھی ان کے لیے مختلف اعتبار سے نفع کا ذریعہ بن جاتا ہے، اپنی بات زیادہ منوانا اور ان سے نذرانے وصول کرنا۔ کمپنی کی لوٹ کھسوٹ اور زرکشی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، اور تقریباً 20 برس کے بعد مسٹر برک نے ہسٹنگس کے مقدمے کے دوران بتایا کہ جو رقم یہاں سے جا چکی ہے اس مختصر وقت میں وہ 40 کروڑ کے قریب ہے۔ اچھا جی، اب اگلا طریقہ سمجھیے، اس سے بھی تبصرے آپ خود کر لیجیے گا، میں اب کیا تبصرے کروں۔ حکومت اور اس نئے طریقے نکالتے تھے پیسہ لوٹنے کے، ایک اور طریقہ ایجاد کیا گیا۔ میں خود چونکہ کاروباری ہوں، امپورٹ کا کاروبار ہے اور کچھ کمپنیوں کی چیزیں بھی لیتے ہیں، تو آج کل کے جو حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کئی چیزیں پتہ نہیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے اللہ جانے۔ ذرا سن لیجئے، ایک اور نیا کاروبار کا طریقہ کیا حاصل کیا گیا۔ دہلی کے بادشاہ کا نام تھا فرخ سیر، بیٹی بیمار ہو گئی، جل گئی، مقامی ڈاکٹروں سے علاج کرایا، ٹھیک نہ ہوئی، قدرتاً ڈاکٹر ہیملٹن یہ علاج کرنے آیا اور بچی ٹھیک ہو گئی۔ جب بچی بالکل ٹھیک ہو گئی نا تو بادشاہ فرخ سیر نے کہا کہ ہم آپ کو سونے چاندی سے تول دیتے ہیں، اتنا مال دیں گے۔ میں کہا ہمیں آپ سے مال نہیں چاہیے، مجھے آپ سونے چاندی میں مت تولیں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ٹیکس فری قرار دے دیں کہ اس سے ٹیکس کوئی نہیں لیا جائے گا، یہ کاروباری کمپنی ہے، تجارت کے لیے آئی ہے، آپ اسے ٹیکس فری قرار دے دیں، اسے ایک ایس آر او جاری کر دیں، اس کو ایک حکم نامہ جاری کر دیں جس کے بدولت یہ ٹیکس سے مستثنیٰ ہو، اب یہ فری ٹریڈ کر سکے۔ تو بادشاہ نے اس قسم کا ایس آر او جاری کر دیا، فرمان جاری کر دیا، یہاں فرمان لکھا ہوا ہے، میں ایس آر او پڑھ رہا ہوں۔ تو فرمان جاری کر دیا، جیسے ہی یہ فرمان ان کو ملا انگریز کروڑوں کا سودا کرنے لگے اور پورے ملک میں تجارت کو گرم کر دیا اور ادھم مچا دیا ایک زبردست قسم کا۔ ذمہ داری نواب کی رہی، اختیارات ان کے پاس تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ہر جگہ ہر منڈی میں یہ لکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی بڑی منڈی ہوگی جہاں گھی، پان، بانس، چاول، بھس اور اس طرح کی اجناس کی خرید و فروخت انگریز نہ کرتے تھے۔ دیسی سوداگر یعنی ہندوستانی سوداگر جنہیں سرکاری ٹیکس ادا کرنے ہوتے تھے، کمپنی کے مال کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ بھئی 2 آدمی ہیں، انہوں نے ایک منڈی سے مال لینا ہے، ایک نے ہر خریداری پہ 10% دینا ہے، ایک نے کچھ نہیں دینا، تو کاروبار کس کا ہوگا؟ تو یہ 2 طریقوں سے کام کیا کرتے تھے، کیونکہ گورنمنٹ ان کے پاس تھی، ظلم ان کے پاس تھا، سب کچھ کرتے تھے، تو 2 کام کرتے تھے۔ ایک کام تو یہ کرتے کہ جو چیز انہوں نے خریدنی ہوتی اس پہ ہاتھ رکھتے، اپنی مرضی کا ریٹ لگاتے، بیچنے والا کہتا میں نے 100 کی بیچنی، کہتے نہیں میں نے تو 40 کی لینی ہے، 20 کی لینی ہے، اور باقی جو تاجر ہیں وہ 21 نہیں بول سکتے تھے اگر انہوں نے 20 بول دیا، تو ان کو اپنا مال کم ریٹ پہ دینا ہوتا، اس طریقے سے مال سستا خریدتے، اور جب بیچنے کی باری آتی ان کے پاس تو ٹیکس ہی کوئی نہیں تھا، ٹیکس فری یہ ہوتے تھے، تو یہ جب بیچنے لگتے تو کسی اور کا کاروبار نہ چلتا اور یہی اپنا کاروبار کرتے۔ تو خریدنے میں بھی یہ آگے آ گئے، ٹیکس فری پرچیزنگ ہو گئی، ٹیکس فری سیلنگ ہو گئی،
تو ہوا کیا کہ ٹوٹل کاروبار ہندوستان کے تاجروں کا ختم ہو گیا، سارے ختم ہو گئے، کوئی باقی نہ رہا وقت کے ساتھ ساتھ۔ پھر ان میں کیا ہوا، ایک تیسری چیز جو ہے نا وہ پیدا ہوئی کہ جب کاروباری لوگوں نے دیکھا کہ انگریز کو ہر طرح کی معافی ہے، تو ان لوگوں نے کہا ہمیں بھی تو جینا ہے نا۔ تو انہوں نے جو انگریز کے جو چھوٹے موٹے انگریز ہوتے تھے غریب قسم کے، ان سے سودا کرنا شروع کر دیا کہ بھئی مال ہمارا ہے، انویسٹمنٹ ہماری ہے، سب کچھ ہمارا ہے، نام آپ ہمیں اپنا دے دیں، آپ کا نام اتنا مبارک ہے کہ ٹیکس فری ہو جائے گا تو ہم آپ کو اتنا کچھ دے دیا کریں گے۔ تو ان کے جو چپڑاسی، پی این اور اس قسم کے جو انگریز تھے نا، وہ بھی ماہانہ اچھا نفع کمانے لگے، جن کی نہ انویسٹمنٹ تھی، نہ کاروباری ذہن تھا، نہ کچھ تھا، کہ وہ کاروباری لوگ کہ جی ہم کریں گے، ہمیں ٹیکس لگے گا، سرکار کا نام آ جائے گا، ہر چیز فری ہو جائے گی، تو آپ ہمیں صرف اپنا نام دے دیں، ہم اپنا کام کریں گے۔ اس طریقے سے یہ نیا سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، میر قاسم اس وقت حاکم تھا اور اس کو روز شکایتیں ملتی کہ جی آپ کے اس قانون کی وجہ سے اور حکومت کے اس قانون کی وجہ سے کہ انگریز ٹیکس فری ہے اور ہم مقامی تاجروں کو ٹیکسیشن کے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے، ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا، آپ کچھ کریں۔ اب میر قاسم انگریزوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہتا بھی کہ بھئی شکایتیں آ رہی ہیں، کہاں انہوں نے اس کی سننی تھی، نہ سنی۔ پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ میر قاسم خود پھنسا، اس نے لکھا کہ ہر گاؤں منڈی میں ہر جگہ پر انگریزی گماشتے نمک، چھالی، گھی، چاول، بھوس، بانس، مچھلی، تمباکو، یعنی ہر چیز کی خرید و فروخت کرنے لگتے ہیں، رعایا کمال زبردستی اٹھا کے لے جاتے ہیں، چوتھائی قیمت بھی ان کو نہیں دیتے، اور ان کے ظلم و جبر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے مال کے بدلے 1 کی جگہ 5 روپے زبردستی لے لیتے ہیں۔ آگے میر قاسم نے لکھا کہ ان بدعنوانیوں کی بدولت اور ان محصولوں کی معافی کی، یہ ٹیکسیشن کی معافی کی وجہ سے مجھے اپنے ذاتی کاروبار میں بھی 25 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ جب اپنا کاروبار ہرٹ ہوا تو پھر اس نے خط بھی لکھا، مگر انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ بالآخر میر قاسم نے پتہ کیا کیا؟ میر قاسم نے جو ہندوستانی تاجر تھے ان کے اوپر بھی ٹیکس معاف کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا ہوا؟ پھر میر قاسم ہی باقی نہ رہا۔ جب اس نے یہ قانون بنایا پھر میر قاسم ہی باقی نہ رہا، اور میر قاسم کو بنگال چھوڑ کر، جو بنگال کا بادشاہ بنا ہوا تھا، اس کو چھوڑ کر شمالی ہند کی طرف جانا پڑا۔ پھر میر قاسم نے شجاع الدولہ اور اودھ کے حاکم شاہ عالم کے ساتھ مل کر بنگال کا رخ کیا اور انگریزوں سے 1764 میں بکسر کے مقام پر شکست کھائی، اور اس سے اگلے سال 1765 میں الہ آباد کا مشہور صلح نامہ ہوا، جس کی روح سے کمپنی کو بادشاہ دہلی کی طرف سے بنگال کا دیوان یعنی بنگال کی ٹیکسیشن کا ذمہ دار بھی بنا دیا گیا کہ جی اب آپ یہاں کے لوگوں سے ٹیکس وصول کریں اور قانون بنائیں، اور بادشاہ کا اپنا نذرانہ جو ہے وہ بھی مقرر ہو گیا۔ اس سے پہلے کر وہ سب کچھ رہے تھے، لیکن سرکاری طور پر ایک مزید ان کو جو ہے نا وہ مل گئی۔ اس کے بعد کمپنی کے لیے ایک اور نیا طریقہ لوٹ کھسوٹ کا آ گیا۔ زمین کا بندوبست، اس کا لگان یعنی ٹیکس، اس کا ٹھیکہ، اس کا نیلام، یہ سارے کے سارے اس طرح کے درجنوں ایسے راستے جو ان کو مل گئے جو پہلے اس طریقے سے ان کے پاس نہیں تھے۔ دیوانی ملنے کے فوراً بعد ہی پہلے ہی آرڈر میں جو قانون میں اضافہ کیا ٹیکس کے، وہ 90% ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ 100 روپے اگر تھا تو اس کو 190 روپے کر دیا گیا، جس سے کاشتکار بالکل تباہ ہو گئے اور کمپنی کے یہاں سونے کی بارش ہونے لگی۔ الحاصل اس تمام دور میں، جس کی ابتدا جنگ پلاسی 1757 سے ہوتی ہے، جابرانہ طور پر طرح طرح سے دولت اور سرمایہ کی لوٹ ماری کی، اور بے شمار خزانے ہر طرف سے لوٹ لوٹ کر لندن پہنچنے لگے۔ کمپنی ایک طرف تو قسم قسم کی تجارت سے خوب ہاتھ پاؤں پھیلا کر لوٹتی تھی، اور دوسری طرف حکومت کے ذریعے خوب من مانی کیا کرتی تھی، اور اسی عرصے میں کرناٹک کے نواب کو بھی معزول کر دیا گیا، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور بھی باقی تمام علاقے حاصل کر لیے گئے۔ تو اس طریقے سے یہ کام ہوا۔ اب تیسرا دور شروع ہوتا ہے جی سر ولیم ڈگبی کے مطابق تسلط بذریعہ پوست، یعنی خوش معاملگی کا دکھاوا، دکھانا کچھ اور، اندر کچھ اور، سلوگن کچھ اور، مقصد کچھ اور۔ بتانا ہے کہ آپ کو ہم نے تعلیم دینی ہے لیکن جہالت میں اضافہ کرنا ہے، بتانا یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اس کے ذریعے سے، اس ٹیکس کے ذریعے خوشحال کرنا ہے لیکن اندر بدحال کرنا ہے، بتانا یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں گے آپ کی زراعت بڑھ جائے گی لیکن اندر قحط سالی۔
جیسے دجال کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو جو اس کی جنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی حقیقت کے اندر وہ جنت ہوگی۔ تو اسی طرح کا معاملہ سمجھ لیجئے۔ سر ولیم ڈگبی تسلط بذریعہ پوسٹ یعنی خوش معاملگی کا دکھاوا اور زور کے ساتھ ہندوستانی قوم کو ادنا حالت میں قائم رکھنا، یہ دور 1833 سے شروع ہوتا ہے اور جب تک انگریز چلا نہیں گیا یہ باقی رہا۔ یہ دور آئینی دور کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے جتنی لوٹ کھسوٹ تھی وہ غیر آئینی تھی، اب آئینی طور سے جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ جو ہے وہ شروع کی گئی، اور رعایا کو لوٹنے کے لیے زائد سے زائد نئے سے نئے قوانین بنائے گئے جس میں ہندوستانیوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، اور انگریز اپنے مقاصد اور اغراض کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی آہنی قوت سے جو ہے وہ فیصلے کیا کرتے تھے اور عمل درآمد کرایا کرتے تھے، اور جو قانون وہ بناتے تھے بہت خوشنما الفاظ میں ان کو شائع کرتے۔ محکوم رعایا ہند کی خواہشوں اور ضرورتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ دولت چوسنا یہ ان کا ذمہ داری رہتی تھی۔ اچھا، ان کی جب یہ دو رخی اور یہ شکایتیں بڑھیں تو کچھ لوگ انگلستان بھی پہنچے، اور ان کو شکایت باقاعدہ دی گئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بہت ظالمانہ طریقے سے یہ ٹیکسیشن کے نظام اور تجارت کو کر رہی ہے اور ہندوستان کے مقامی لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ جب یہ شکایات بہت زیادہ بڑھ گئیں تو انگلستان کی حکومت نے 1832 میں ایک فیصلہ کیا۔ انگلینڈ کی حکومت نے 1832 میں ایک فیصلہ کیا ہندوستان کی رعایا، کیونکہ وہ رعایا تھی ان کی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ تاج برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1832 سے تجارتی حیثیت سے نکال دیا اور حکم دیا کہ صرف وہ حکومت چلائیں اور ملک گیری کریں، اس کے علاوہ تجارت وہ نہیں کر سکتے۔ شکایتیں آئیں کہ بھئی آپ بڑے برے تاجر ہو، ٹھیک ہے جی، آج کے بعد آپ نے تجارت نہیں کرنی، آپ فقط حکومت کر سکتے ہو، خبردار اب تجارت کی۔ اس کے علاوہ کیا ہوا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوسرے انگریز اور دوسری نئی کمپنیاں بنا دی گئیں جن میں کہا کہ بھئی تجارت اب آپ کریں۔ یہ قانون بنا دیا گیا، اور یہاں کے لوگوں کا جو شور تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ تجارت میں ظلم کر رہی ہے، اس کی تجارت کو انہوں نے ختم کر دیا، نئے لوگوں کو بھیج دیا کہ بھئی اب آپ تجارت کریں اور آپ ذرا لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھیے گا۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو کیا کہا گیا؟ آپ فقط حکومت کریں۔ اب کیا ہوا جی؟ سنیے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو اراکین تھے، ان کی جو تجارت کی چیرہ دستیاں تھیں وہ تو یقیناً ختم ہو گئیں، لیکن اس کی جگہ دوسری ٹیم آ گئی۔ اب ان کے پاس مال و دولت جب کم آنا شروع ہوا نا، انہوں نے نئے طریقے نکال لیے۔ حکومت میں رہتے ہوئے بھی تو طریقے ہو سکتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے نا کہ کاروبار کر کے ہی کام کیا جائے، تو بغیر کاروبار کے بھی ترقی ہو سکتی ہے۔ تو ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی جب تجارتی آمدنی کم ہوئی تو انہوں نے نئے طریقے جو ہیں وہ نکالے۔ اس میں سے ایک طریقہ تو بڑا ہی عجیب، ہندوستان میں جو ہندو راجواڑے ہوتے تھے اور ہندو راجا ہوتے تھے، ان کے یہاں صدیوں سے یا پتہ نہیں کب سے قانون چل رہا تھا جس کو مسلم حکمرانوں نے بھی قائم رکھا، ہندو راجواڑے بھی اس پر قائم تھے، اور ابھی تک انگریز بھی اس پہ قائم رہے۔ 1600 سے آئے تھے نا، 1608 سے، تو یہ 1832 تک اس پہ بھی قائم رہے انگریز بھی۔ 1832 میں جب ان کو یہ کہا گیا اب آپ تجارت نہیں کر سکتے، ان کو مال و دولت کم ہوئی، تو انہوں نے نئے طریقے سوچنے تھے۔ پھر ایک نیا طریقہ سوچا۔ وہ کیا سوچا؟ وہ بھی ان راجواڑوں کی فلاح و بہبود کے لیے سوچا کہ اس میں ان کی فلاح و بہبود ہوگی، اور مقامی راجے جو ہیں ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ ہندوستان میں برس ہا برس سے یہ قانون چل رہا تھا، اگر کوئی راجا، ہندو راجا ایسا ہوتا کہ جس کی اپنی سگی نرینہ اولاد، مرد اولاد نہ ہوتی، لاولد ہوتا، تو وہ اپنی مرضی سے اپنے کسی خاندان کو یا غیر خاندان کے آدمی کو جو کہ مقامی ہوتا اس کو اپنا ولی عہد بنا دیتا، اور اس کے مرنے کے بعد وہ راجا بنتا اور آگے پھر نسل اس کی چلتی۔ یہ ایک طریقہ تھا جو ہمیشہ سے بڑے عرصے سے تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے بھی اس کو قبول رکھا، ہندو راجواڑوں نے بھی اس کو قبول رکھا، اور انگریز نے بھی 1600 سے لے کے 1832 تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ لیکن جب ان کی تجارت بند ہو گئی، انہوں نے پھر نیا قانون بنایا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، ظلم ہے۔ بادشاہ ہے، اس کی اولاد ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، حق ہے، لیکن اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو بادشاہ کو کیسے حق ہے کہ وہ کسی اور کو بنا دے؟ یہ تو ظلم ہو رہا ہے ہندوستانیوں کے اوپر۔
تو انہوں نے کیا کیا، ایسی ساری بادشاہ مرتے چلے کہ قانون بنا دیا، اور جہاں جہاں وہ بادشاہ راجہ مرتا چلا گیا وہاں وہاں ان کی حکومت قائم ہوتی چلی گئی، وہ حکومت ان کو ملتی چلی گئی۔ تو ایسے 15 علاقے ان کو 15 ریاستیں مل گئیں۔ یہ ریاست چھوٹی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو پاکستان جب الگ ہوا، ہندوستان کے 2 حصے ہوئے، تو دکن کی جو ریاست تھی وہاں بھی ہیرے جواہرات خوب تھے، مسلمان وہاں کے ناظم تھے، نظام جو تھے مسلمان تھے، وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے لیکن وہ پھر نہیں ملنے دیا گیا، وہاں لشکر کشی کر دی گئی۔ تو ہیرے جواہرات تو اتنے تھے، اتنا مال و دولت ان ریاستوں میں ہوتا تھا کہ اس کی گنتی مشکل ہے۔ تو ہندوستانی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے یہ قانون بھی پھر انہوں نے بنا دیا، آئینی طور سے آئین بنا دیا، چونکہ قانون بن گیا اور آئین کی بالادستی چونکہ ضروری تھی وہاں پہ، تو انہوں نے اس طریقے سے کیا۔ اس کے علاوہ بلا وجہ صوبہ سندھ، صوبہ اودھ، صوبہ پنجاب وغیرہ کو یکے بعد دیگرے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ الحاصل اس زمانے میں ایسے ایسے طریقے عمل میں لائے جانے لگے کہ جن پر نام تو بڑا خوبصورت ہوتا لیکن لوٹ کھسوٹ پہلے سے بھی زیادہ ہوتی۔ سر ولیم ڈگبی پراسپیرس برٹش انڈیا میں لکھتا ہے، مگر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج ہندوستان کو اس سے زیادہ شرمناک طریقے سے لوٹا جا رہا ہے جتنا کہ اس سے پہلے کبھی لوٹا گیا۔ یعنی آئینی تبدیلی کے بعد زیادہ لوٹ مار ہے، پہلے کم تھی۔ ہماری ابتدائی حکومت کی باریک چابک اب آئینی زنجیر بن گئی ہے۔ جو ہماری پہلی حکومت تھی اس کے بعد ایک چابک تھا اور وہ آئینی زنجیر بن گئی ہے ہندوستانیوں کے لیے۔ لارڈ کلائیو اور ہیسٹنگس کی لوٹ مار اس کے مقابلے میں بہت ہیچ ہے، اور جو روز افزوں ترقی کے ساتھ ایک ملک دوسرے ملک کا خون اور جان مال کو بہا کر مالا مال ہو رہا ہے۔ یہ انہی کے لکھی ہوئی باتیں کہ اب آئینی طور پر زیادہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ منٹگومری مارٹن 1838 میں لکھتا ہے، اگر دولت کا ایسا مسلسل اور روز افزوں سیلان انگلستان سے ہونے لگے تو وہ ایک دن کے اندر محتاج ہو جائے۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ جتنی رفتار سے دولت یہاں سے وہاں جا رہی ہے، اگر وہاں سے کہیں اور جانی شروع ہو جائے تو انگلستان ایک دن کے اندر محتاج ہو جائے۔ سر جان سیلور جو کہ مدراس کے بورڈ آف ریونیو کا صدر تھا، ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا، اس نے لکھا، ذرا توجہ سے سنیے گا، نیند تو نہیں آ رہی کسی کو؟ سنیں۔ سر جان سیلور جو کون تھا؟ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا۔ وہ لکھتا ہے، ہمارا طرز حکومت اسپنج سے بہت زیادہ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ ہمارا طرز حکومت اسپنج سے بہت زیادہ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ وہ گنگا کے دھارے سے تمام نعمتیں چوس لیتا ہے اور دریائے ٹیمز کے کنارے میں جا کے نچوڑ دیتا ہے۔ دوبارہ سنو۔ سر جان سیلور جو کہ مدراس کے بورڈ آف ریونیو کے صدر تھے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا طرز حکومت اسپنج سے بہت مشابہت اختیار کرتا ہے۔ وہ گنگا کے دھارے سے تمام نعمتیں چوس لیتا ہے اور دریائے ٹیمز کے دھارے پہ جا کے نچوڑ دیتا ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا کوئی مثال دی جائے؟ انہوں نے صرف مال نہیں لوٹا، خون بھی چوسا، مال نہیں چوسا۔ مسٹر اے جی ولسن اپنے ایک آرٹیکل میں جو کہ 1882 میں فورٹ نائٹلی ریویو میں شائع کیا گیا، لکھتے ہیں کہ اس بدقسمت ملک یعنی ہندوستان سے ہر سال پورے 3 کروڑ پاؤنڈ یعنی 45 کروڑ روپیہ ہم مختلف طریقوں سے کھینچ لیتے ہیں۔ وہاں کے باشندے کی اوسط کمائی 5 پاؤنڈ سالانہ ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ اس حساب سے 60 لاکھ سے زیادہ کمانے والوں کی آمدنی ہمارے خراج میں چلی آتی ہے۔ ہندوستان کے کل سرمایہ معاش کا 10واں حصہ ہر سال ہمارے پاس پہنچتا چلا آتا ہے۔ سر ولیم ڈگبی نے پراسپیرس برٹش انڈیا میں آئینی طریقے پر ہندوستان سے جانے والی دولت کی تخمینی مقدار 6080 ملین پاؤنڈ لکھی ہے۔ یہ آئینی طریقے سے گئی تھی جی، چونکہ اس زمانے میں 15 روپے کا پاؤنڈ تھا، تو یہ بنی 91 ارب روپیہ۔ آئینی طریقے سے جو پیسہ یہاں سے وہاں گیا 6080 ملین، یہ سر ولیم ڈگبی کی تحقیق ہے، اور اس کی ہندوستانی روپے میں اس وقت کی قیمت تھی 91 ارب روپے، اور آگے کچھ کروڑ، 91 ارب 20 کروڑ۔ لیکن ایک اور بندے نے جب اس کی وہ بنائی
تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی انگریز ہی ہے، مسٹر ہینڈومن کا جو تخمینہ تھا اس تخمینے کے مطابق 1832 سے 1945 تک آئینی طریقے پر نکلنے والی دولت کا اندازہ 1,18,80,00,000,000 روپے ہے۔ تو دونوں انگریزوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک کہتا ہے 91 ارب گئے اور دوسرے کہتا ہے کہ اس سے مزید 27 ارب زیادہ، یعنی 1,18,00,000,000 گئے۔ دور وہی ہے 1832 سے لے کے 1945 تک، 100 سال سمجھ لیجئے، اور آئینی طریقے پہ گیا جو بھی کچھ ہوا، قانون کے مطابق ہوا، غیر قانونی اس میں کچھ نہیں ہے، جو غیر قانونی ہے اس کی بھی گنتی نہیں ہے، شمار نہیں ہے۔ مگر امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے 1933 میں مسٹر وٹل بھائی پٹیل، سابق پریزیڈنٹ آف آل انڈیا اسمبلی، نے بتایا تھا کہ بینک آف انگلینڈ میں ہندوستان کا 30 ارب پاؤنڈ جا چکا ہے، اور اس نے مطالبہ کیا تھا وہاں امریکہ میں کہ ہندوستان کو چاہیے کہ ہمیں نفع دے، سود دے۔ یہ شائع ہوا اخبار ملت دہلی کے اندر 18 جنوری 1933 کو۔ یہ مقدار سرسری اندازوں کی ہے، اصل رقم تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ مسٹر بروکس ایڈمسن نے یہ لکھا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں اشرفیہ ہیں جو یہاں سے وہاں گئیں۔ اس عہد میں یورپ والوں کے پاس سونے چاندی کی مقدار جتنی تھی، نسبتاً ہندوستان سے جانے والے دولت کی مقدار زیادہ تھی۔ مذکورہ 12 طریقے تو تھے ہی، ایک اور نیا طریقہ لوٹ کا یہ جاری کیا گیا کہ 1792 عیسوی میں ہندوستان کے قومی قرضے کی مد قائم کی گئی۔ پہلے یہاں سے پیسہ وہاں بھیجا گیا، جب یہاں کے لوگ اور غریب ہو گئے اور مقروض ہو گئے، اب انگلستان سے ان کے لیے قرضے جاری کیے گئے۔ یہ ایک نیا طریقہ تھا جو ان کے لیے تجارت کا ایک نیا طریقہ تھا، قرضہ دینا۔ غور سے سنیے گا، بقول لالا لاجپت رائے یہ تھے ہندو، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کو قبضے میں کیا، تو اس کے اندر ایک لطف یہ ہے کہ روز اول سے آخر دم تک برطانیہ کی گرہ سے ایک کوڑی بھی خرچ نہیں ہوئی، ہندوستانیوں ہی کے مال اور انہی کے خون سے ملک قبضے میں لیا گیا، اور اسی پر بس نہیں کی گئی، ملک گیری، تجارت کی توسیع، علمی تحقیقات، غرض یہ کہ ہر قسم کے اخراجات جو انگریزوں کو ایشیا میں کہیں اٹھانے پڑتے تھے وہ ہندوستان کے خزانے سے پورے کیے جاتے تھے، اور نفع ہمیشہ انگریز کی جیب میں جاتا رہا۔ خرچہ جتنا ہوتا تھا، خسارہ جتنا ہوتا تھا، وہ ہندوستان کے سر ڈالا جاتا تھا۔ مسٹر RC دت کہتے ہیں کہ ہندوستان کا سارا قومی قرضہ جو کہ کمپنی کے 7 سالہ دور میں بڑھا، وہ صرف اس وجہ سے کہ جو مصارف انگلینڈ میں ہوتے تھے ان کا وزن ہندوستان میں ڈال دیا جاتا تھا۔ پیسہ بھی یہاں سے لے گئے اور اسی پیسے میں سے کچھ یہاں قرضے پہ دیا اور اس کو پھر سود کے ساتھ واپس لینا شروع کیا۔ ایک کتاب ہے ان ہیپی انڈیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ 1792 میں 70 لاکھ پاؤنڈ ہندوستان مقروض بنا، 1799 میں 1 کروڑ پاؤنڈ کا ہندوستان مقروض ہو گیا۔ جہاں سے اربوں چلے گئے وہاں کے لوگ اب مقروض ہونا شروع ہو گئے، آئینی طریقے سے کام شروع ہو گیا۔ 1805 میں 2 کروڑ 10 لاکھ پاؤنڈ کا ہندوستان مقروض ہوا، اور یہ چلتے چلتے 1913 میں 3 کروڑ 70 لاکھ ہوا، اور اسی طرح انڈین ایئر بک سے جو اعداد لیے گئے وہ یہ لکھتا ہے کہ 1924 میں 48 کروڑ 58 لاکھ 40 ہزار کا ہندوستان مقروض تھا، اور 1928 میں ہندوستان کا غیر ملکی قرضہ 1 ارب پاؤنڈ ہو گیا۔ قرضہ بھی خود دلوایا جاتا اور استعمال بھی خود کیا جاتا، اور اس میں جو فیزیبلٹیز بنتی اور جو اس میں بھی ٹیکس ہوتے، جیسے 100 روپے اگر قرضہ دیا جا رہا ہے تو اس میں ٹیکس لگا کے 20 30 40 تو پہلے ہی رکھ لیا جاتا، اور جو ملتا تو حکومت تو انہی کے پاس تھی۔ مقروض ہوتی عوام ہندوستانی اور پیسہ ہاتھوں میں آتا انگریز کے، اور پھر اس کی ادائیگی کے لیے جو ٹیکسیشن لگائی جاتی ہے کہ اب یہ قرضہ واپس کرنا ہے، اس کا یہ ٹیکس ہے، اس کا یہ ٹیکس ہے، تو وہ دیتی عوام۔ گیم سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ وہ تبصرے آپ ابھی کے خود کریں، میں وہ نہیں کر رہا، میں تو پرانی باتیں بتا رہا ہوں کتاب سے پڑھ کے، کہ یہاں سے اربوں لے گئے، پھر اس میں سے قرضہ دینا شروع کیا، اور قرضہ جب دیتے تو اس کی اخراجات اور فیزیبلٹی کے اندر 20 30 40% پہلے روک لیا جاتا کہ یہ اخراجات آ رہے ہیں محنت کے، فیزیبلٹی کے، پھر جو قرضہ دیا جاتا استعمال بھی خود کیا جاتا۔
اپنے ہی ہاتھ میں رہتا، اپنے ہی لوگوں کے ہاتھ میں رہتا، اور اس کا جو سود اور اس کا جو ٹیکس ہوتا وہ عوام سے وصول کیا جاتا۔ تو یہ جو 1792 میں 1792 سے پہلے ہندوستان مقروض نہیں تھا، کوئی قرضہ نہیں تھا، تو 1792 میں 70 لاکھ پاؤنڈ کا مقروض ہوا اور 1928 میں 1 ارب پاؤنڈ کا مقروض ہو گیا۔ 1832 سے امید افزا شاہی اعلانات اور فصیح و بلیغ تقریروں کے ساتھ کمپنی کا خالص انتظامی دور شروع ہوا، آئینی دور شروع ہوا، جس میں بہت خوشحالی جو ہے ہندوستان والوں کو بتائی گئی، بڑے بڑے بل بورڈ سائڈوں پہ لگائے گئے خوشحال ہندوستان کے لیے۔ تو 1832 میں امید افزا نعروں کے ساتھ کمپنی کا خالص آئینی انتظامی دور شروع ہوا، مگر اسی کے ساتھ شجر ہند کے ہندوستان کے درخت کے تنے میں کمپنی کے قرض کا گھن مستقل طور پر لگا دیا گیا، اور عملاً یہ پریکٹیکلی ایسا کر دیا گیا کہ یہ قرضہ کبھی ادا نہیں ہوگا۔ واضح ہو کہ 1833 میں انگلینڈ کے قانون کے مطابق شرح سود صرف 5% تھی۔ 1833 میں جو انگلینڈ میں قانون تھا سود کی شرح تھی 5%، اور ہندوستان میں کیا قانون تھا؟ ہندوستان میں قانون یہ تھا، پرسنٹیج نہیں تھی۔ 100 روپے کا قرض ہے، آپ نے سود پہ کسی سے لے لیا، سود ویسے شریعت میں بالکل حرام ہے، میں تو معاملے کی بات کروں جو ہوا وہ بتا رہا ہوں، اس کی علمی تفصیل نہیں بتا رہا۔ تو انگلینڈ میں 5% سود کی شرح تھی، اور انڈیا میں کیا رائج تھا؟ ہندوستان میں یہ رائج تھا بر صغیر میں کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا 100 روپے، اب قرضہ دینے والا زیادہ سے زیادہ اصل رقم کے برابر ہی قرضہ لے سکتا ہے، چاہے 100 سال لگ جائیں وصولی میں۔ یہ قانون تھا باقاعدہ۔ 100 روپے آپ نے قرضہ لیا، 100 ہی آپ کو سود کا ملے گا، وہ 1 سال میں آپ لے لیں، 5 سال میں لے لیں، 100 سال لگ جائیں، 101 نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون تھا۔ انہوں نے جب آئینی تبدیلی کی، اس قانون کو آئین کے مطابق بالکل ختم کر دیا کیونکہ یہ ہندوستان کے لیے نقصان دہ تھا، تو انہوں نے ہندوستان کے لیے جو اچھا قانون بنایا وہ کیا بنایا کہ ہندوستان کے رواجی قانون کو 10.5% سالانہ کر دیا گیا، اور یہ بھی طے کر دیا کہ 40 سال یعنی 1874 تک قرضہ واپس نہیں دیا جائے گا، بلکہ صرف سالانہ سود ہی دیا جائے گا۔ اور باوجود سال بسال سود دینے کے 1874 میں قرضہ باقی رہا۔ لکھا نہیں کہ آپ پیسہ واپس نہیں دے سکتے، قانون ایسا بنا دیا کہ آپ دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سکتے، اتنے عرصے آپ نے سود دینا ہی دینا ہے۔ تو اس قسم کی آئینی تبدیلیاں یہاں کی گئیں۔ لارڈ سالبری 1881 میں جبکہ وہ ہندوستان میں وزیر تھا انگلینڈ کی طرف سے، وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان سے اتنی کثیر رقم بھیج دی جاتی ہے کہ اس کا کچھ نعم البدل نہیں دیا جاتا۔ یہ زخم بجائے ہمارے لیے زخم کیا ہمارے لیے کم ہے، لیکن ہندوستان کے بدن پر لگتا ہے تو اور زیادہ گہرا لگتا ہے۔ اگر خون ہی بہانا ہے تو چھری اس حصے جسم میں ڈالنی چاہیے جہاں خون زیادہ ہو، نہ کہ دیہاتی رقبوں میں جو پہلے سے ہی خون کی قلت کی وجہ سے نحیف و ناتواں ہو رہے ہوں۔ اب وقت ہے کہ ہندوستان کے بدن سے لہو رکنا بند ہو جانا چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی آوازیں آ جاتی ہیں نا، آج جیسے مسلمانوں کے لیے جہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں تو کافروں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایک آدھ آواز نکل آتی ہے، لیکن اس آواز کے عمل کوئی نہیں ہوتا۔ سر چارلس ایلیٹ چیف کمشنر آسام 1888 میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں بلا تعمل کہہ سکتا ہوں کہ کاشتکاروں کی نصف تعداد ایسی ہے جو سال بھر تک نہیں جانتی کہ ایک وقت پیٹ بھر کر روٹی کھانا کسے کہتے ہیں۔ مسٹر ارون ڈپٹی کمشنر رائے بریلی کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ شہروں کے باشندے خوراک کی قلت سے جو تکلیف اٹھاتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو کسانوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے، بالخصوص وہ پردہ نشین مسلمان عورتیں اور وہ مفلس شرفاء جن کا وقت بگڑ گیا ہے، جو شرم سے بھیک تک نہیں مانگ سکتے، جن کو بچی کچھ چیزوں پر گزر بدر کرنی پڑتی ہے اور ان کو مہنگائی بری طرح ستاتی ہے۔ مسٹر اے برسل، یہ پارلیمنٹ کے ممبر، یہ کہتے ہیں جی کہ یہ لوگ مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں۔ جب قحط آیا کہا یہ لوگ مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں، روز ایک دن میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مر جایا کرتے تھے۔ ایک امریکن مشنری کا مقالہ لالا لاجپت رائے نقل کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان کے لوگ زندگی بسر نہیں کرتے بلکہ زندگی کے دن پورے کرتے ہیں۔ لالا لاجپت رائے لکھتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان کے لوگ زندگی بسر نہیں کرتے بلکہ زندگی کے دن پورے کرتے ہیں۔ میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں لوگ مردار گوشت کھا کھا کر رہتے ہیں، اور اس زمانے میں قحط کی وجہ سے معاملات۔ مسٹر ڈبلیو ایس بلنٹ لکھتا ہے کہ میں ہندوستانی مالیہ کے اسرار بہترین استادوں سے حاصل کر رہا ہوں، اور میرے استاد جو معلم جو ہیں یہ گورنمنٹ کے سیکرٹری اور کمشنر وغیرہ ہیں۔ میں ریسرچ کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ میری ریسرچ یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح ملک کو ترقی دیتے رہے، سنیے ذرا، مسٹر ڈبلیو ایس بلنٹ کہتا ہے کہ میں نے جب ریسرچ شروع کی ٹیکسیشن اور باقی معاملات کے اوپر، تو میں نے ریسرچ کر کے یہ کس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر ہم ہندوستان کو اسی طرح ترقی دیتے رہے، ایک دن وہ آئے گا کہ ہندوستانی مجبور ہو کر ایک دوسرے کو کھانے لگیں گے، کیونکہ ہم جنسوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہی موجود نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو ہی کھائیں گے۔ مسٹر سیول میرٹ ممبر کونسل 1836 وہ لکھتا ہے کہ برطانیہ کا دور حکومت مہربان اور مقبول بتلایا جاتا ہے، مگر اس عہد میں ملک جس حالت کو پہنچ گیا، اگر اس کا مقابلہ ہندوستان کے پرانے حکمرانوں سے کیا جائے تو معلوم ہوگا اس وقت لوگ خوشحال تھے اور یہ ملک فلاکت کی انتہائی پستی کو پہنچ گیا۔ مسٹر اے برسل ممبر پارلیمنٹ 1928 میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں دورہ کرنے اور کئی مہینے یہاں کی حالت اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ ہندوستان کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جسے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک کبھی پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتا۔ حالانکہ برطانیہ کو حکومت کرتے ہوئے اتنا وقت ہو چکا، لیکن جن علاقوں میں برطانوی تعلق زیادہ گہرا ہے اور گہرا رہا ہے، مثلا بمبئی اور بنگال میں، وہاں صفائی حفظان صحت کا کوئی قابل ذکر انتظام موجود نہیں۔ چھپی ہوئی بغاوت پورے ملک میں موجود ہے، اور اتنی بڑی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ کی یہاں ایسی ہے جسے پیٹ بھر کے چاول کھانا بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اخبار کا نام ہے لکھنؤ 13 جولائی 1928۔ اس کے علاوہ ڈیلی ہیئر لندن کے اندر بھی یہ 24 مئی 1928 کو شائع ہوا۔ سائمن کمیشن کی رپورٹ بھی سن لیجئے، اس کی بھی چند باتیں۔ سائمن کمیشن اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عام آبادی انتہائی غریب ہے۔ دوسری بات لکھتا ہے کہ سوشل خدمات مثلا تعلیم، حفظان صحت، صفائی وغیرہ کا معیار مغربی معیار سے نہایت گرا ہوا ہے، اور بعض شعبوں میں تو بالکل زیرو ہے۔ سرکاری رپورٹ میں ہندوستان کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ قحط ہندوستان کی فاقہ کشی کی منہ بولتی تصویر ہے، اور مسلسل فاقہ کرنے والوں کی تعداد 4 کروڑ سے لے کر 7 کروڑ تک ہے۔ اب اس کو مکمل کرتے ہیں جی، ٹیکسیشن کے اوپر اسے مکمل کرتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ ہندوستان کی انتہائی بربادی اور فاقہ کشی اور اتنی بری حالت کے بعد بھی، اتنی بدحالی کے بعد بھی برطانیہ کی حکومت کو رحم نہ آیا۔ اس کی درندگی یا لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری برابر بڑھتی رہی، اور اس چارٹ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے غریب عوام کو ٹیکسیشن میں الجھا دیا گیا۔ 1871 میں جو فیکس ٹیکس تھا 1 روپیہ 13 آنے 9 پائی۔ 1881 10 سال کے بعد ٹیکس ہو گیا 2 روپے 2 آنے 11 پائی۔ 1891 میں 2 روپے 3 آنے 11 پائی۔ 1901 میں 2 روپے 10 پیسے 2 پائی۔ 1911 میں 2 روپے 13 پیسے، 1913 میں 3 روپے، 1920 میں 5 روپے، 1922 میں 6 روپے، اور نومبر 1923 میں 7 روپے تک یہ پہنچ گیا۔ ادھر غریبوں کی غربت بڑھتی گئی، قحط بڑھتا گیا، اور ادھر ٹیکسیشن بڑھتا چلا گیا۔ اخبار کا نام ہے وکیل، امرتسر، اور یہ 24 نومبر 1923 میں شامل ہوا۔ اور پہلی عالمی جنگ کے بعد مزید انہوں نے اپنی آئینی کارروائیاں اور بڑھا دیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا نقشہ تھا کہ بر صغیر میں انگریز نے آنے کے بعد کیا کیا کیا۔ تو پہلے 3 میں جو باتیں تھیں اخلاقی طور پر، علمی طور پر، معاشی طور پر، اور معاشی طور پر کچھ اس کی تفصیلات زیادہ تھیں۔ تو یہ سب کچھ ہوا، اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں نے، چاہے وہ بادشاہ تھے چاہے رعایت، شریعت کو چھوڑ دیا۔ رعایت ہے یا بادشاہ، انہوں نے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے عذاب کبھی تاتاری کی شکل میں امت پہ بھیجا، اور کبھی انگریز کی شکل میں بھیجا،
یا کبھی کسی اور شکل میں بھیجا۔ یہ ہوتا تب ہی رہا کہ جب ہم نے اللہ کے حکم کو اور نبی کے طریقے کو چھوڑا، ہوا یہ تب ہی۔ آج بھی ہمارے لیے بات وہی ہے کہ ہم اگر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو من حیث القوم پورا کر لیں، پوری امت پورا کر لے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے عزت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے 2 اعلانات بھی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم اکیڈمی جو مردوں کے لیے جگہ اللہ نے دی تھی ادھر ٹاؤن شپ میں قریبی، اس میں الحمدللہ ہماری شورا کا اجلاس ہوا، بیٹھے مشورہ ہوا، تو اس میں کام فوری طور پر ہم شروع کرنے لگے ہیں، اس کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں۔ اس کی رینوویشن مکمل طریقے سے کرنی ہے انشاءاللہ۔ وہاں تعلیم بالغاں بھی ہے، ارادہ ہے، اور حفظ اور ناظرے کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ہیڈ آفس بھی وہی ہوگا، اور ایک اسٹوڈیو روم بھی انشاءاللہ وہاں بنانا ہے، اور جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کے لیے بھی انشاءاللہ وہاں ذمہ داری ہوگی۔ آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ بھی وہاں انشاءاللہ بنے گا۔ تو 2 کنال کی جگہ ہے اور مکمل وہاں ابھی کام کرنے ہیں، تو اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، کیونکہ 20-25 سال پرانا گھر ہے جس کو مکمل نئے طریقے سے رینوویٹ کرنا ہے، مطلب تعمیر نہیں کرنی، اس کی رینوویشن، اس کی ہر چیز، چاہے وہ کارپیٹ ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس کو نئے طریقے سے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، اور کوئی اس میں شریک ہونا چاہے کسی بھی انداز سے تو وہ ساتھیوں سے ملاقات کر سکتا ہے۔ ایک اعلان تو یہ کرنا تھا۔ دوسرا، ایک کتاب آئی ہے محرم الحرام کے بارے میں، اس میں 2 بیانات ہیں جو کہ واٹس ایپ کے اوپر بھی موجود ہیں۔ محرم کے بارے میں ٹوٹل تو 3 بیانات ہیں۔ ایک ہے ماہ محرم، صرف محرم کے مہینے کے احکامات، کسی کو واٹس ایپ پہ چاہیے ہو تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے 0321-420-4210 0321 420 421 یہ 3 بیانات ہیں۔ 2 اس میں سے چھپ گئے، ایک ہمارے ساتھیوں کی ایفیشنسی کی وجہ سے نہیں چھپ سکا، تو وہ اگلے ایڈیشن میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو ایک جو محرم کے بارے میں بیان ہے وہ تو مہینے ہی کے بارے میں۔ دوسرا، واقعہ کربلا اور مزاج صحابہ۔ ایک تو ہے نا واقعہ، وہ الگ چیز ہے، ایک ہے کہ وہ واقعہ کس مزاج کے لوگوں کو پیش آیا، اس سے بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے آج میں یہ کہوں کہ ہمارے بڑے ساری رات قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ ہم کہیں گے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص ساری رات قرآن پڑھتا رہے، لیکن جب اس ماحول کے حالات کو دیکھتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یقیناً ممکن ہے۔ گزشتہ ایسے بہت سارے واقعات آج ہماری عقل میں نہیں آتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس حالات کو سمجھنے میں جو دوسرا بیان ہے واقعہ کربلا مزاج صحابہ کی روشنی میں، اس سے اس کی صحیح حیثیت اور اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں بیان تو اس میں چھپ گئے۔ تیسرا جو اس میں نہیں چھپا، جو واٹس ایپ کے کلپ پہ موجود ہے اور اگلی اتوار کو وہی کیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ واقعہ کربلا۔ تو کسی کو واٹس ایپ پہ چاہیے ہو تو نمبر میں نے بتا دیا ہے، وہ تینوں بیان لے سکتے ہیں، کوئی ایک لینا چاہیں تینوں میں سے لے سکتے ہیں۔ تو آج کل گروپس میں بھی وہی بھیجے جا رہے ہیں، اور کسی نے کتاب لینی ہو تو کتاب بھی الحمدللہ آ گئی ہے، تو یہ کتاب بھی لے سکتے ہیں۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، الحمدللہ۔ اب ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے پورا کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ
چلتے پھرتے کام کاج کے دوران وضو ہو نہ ہو پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت۔ ایک سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج روز ہم کھولیں اور قرآن کا پیج نہ کھولیں۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ تعالیٰ کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ۔ یہ 6 معمولات ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما۔ آج 28واں دن ہے، یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، پوری امت پر رحمت کی نظر فرما، کشمیر اور اہل کشمیر کی مدد فرما۔ یا اللہ غیب سے مدد فرما۔ یا الہ العالمین کفر کا منہ کالا فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا رحمت۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔